ناظرین کرام، شب قدر جو کہ بڑی فضیلت والی اور ببرکت رات ہے، اس ببرکت رات میں یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس رات میں یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے کی فضیلت کتب حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ پر احسان نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ ایسا کام نہ بتاؤں جو آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ بخش دے، چاہے وہ پہلا گناہ ہو یا آخری گناہ ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا پھر بھولے سے کیا گیا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رازداری سے چھپ کر کیا گیا ہو یا پھر اعلانیہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ 4 رکعت پڑھنے کی برکت سے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ تو یہ کون سی نماز ہے اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے نیت کے حوالے سے جان لیجئے کہ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ یہ نیت آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے اور کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع کی حالت میں دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر کھڑے کھڑے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور بیٹھے بیٹھے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ایک رکعت میں ٹوٹل 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے اور کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع سے کھڑے ہوں گے اور کھڑے کھڑے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور بیٹھے بیٹھے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب قاعدہ بیٹھیں گے، اس میں تشہد، درود اور دعا پڑھیں گے۔ تو اس طرح یہ دوسری رکعت بھی مکمل ہو جائے گی۔
پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر تعوذ پڑھیں گے اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے اور کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع سے کھڑے ہوں گے اور کھڑے کھڑے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور بیٹھے بیٹھے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے سجدے میں جائیں گے اور دوسرے سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح یہ تیسری رکعت بھی مکمل ہو جائے گی۔ پھر جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے اور کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع سے کھڑے ہوں گے اور کھڑے کھڑے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور بیٹھے بیٹھے دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح 4 رکعتوں میں یہ ٹوٹل 300 تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد قعدہ بیٹھیں گے، اس میں تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو ناظرین کرام، شب قدر کی ببرکت رات میں یہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح ضرور ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔